جس طرح روزوں کا مہینہ ہے، ایسے ہی رمضان راتوں کے قیام کا مہینہ بھی ہے۔ اللہ رب العالمین کا تقرب جتنا بھی انسان اس کے لیے محنت، بھاگ دوڑ، تگ و دو کوشش کر لے، اتنی ہی کم ہے، کیونکہ مومن مسلمان اس کا مطمح نظر ہی یہ ہوتا ہے کہ اس کا رب اس سے راضی ہو جائے، قبر کی تنہائی، تاریکی، وحشت ناکی اور سخت عذاب سے بچ جائے، قیامت کے دن کے ہولناک منظر سے، دردناک عذابوں سے، ندامتوں، شرمندگیوں اور پریشانیوں سے محفوظ ہو جائے، رب کے سامنے پیش ہو تو اللہ رب العالمین اس بندے سے راضی اور خوش ہو جائیں، یہ مومن کی مطمع نظر ہوتی ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں، راتوں کا قیام بندے کو ان مراحل میں زبردست معاون بن سکتا ہے اور ان مراحل سے کامیاب ہونے کے لیے زبردست تیاری کا موقع دیتا ہے یہ راتوں کا قیام۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری بات نہیں ہے یہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو امامہ سدی بن اجلان رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں، کتاب فضل و قیام اللیل والتہجد میں حسن سند کے ساتھ یہ روایت موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علیکم بے قیام اللیل فإنہ دعب الصالحین قبلکم، تم رات کے قیام کو لازم پکڑو کیونکہ یہ تم سے پہلے نیک لوگوں کی عادت ہے، وَقُرْبَةٌ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، اور اللہ رب العالمین کے قریب کرنے کا زبردست ذریعہ ہے، وَمُكَفِّرَةٌ لِلسَّيِّئَاتِ، اور بندے کی زندگی میں ہونے والی غلطیوں، خطاؤں اور کوتاہیوں کا کفارہ ہے، وَمَنْہَاتٌ عَنِ الْإِثْمِ، اور گناہوں سے، نافرمانیوں سے، مخالفتوں سے زبردست روکنے والی چیز ہے۔ اور پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم شریف کی حدیث میں لفظ ہیں، افضل الصلاۃ بعد الفریضات صلاۃ اللیل، رات کی نماز فرضوں کے بعد سب سے افضل ترین نماز ہے۔ فرضوں کے بعد یہ قیام اللیل سے افضل نماز اسلام کے اندر ہے ہی نہیں کوئی۔ اللہ رب العالمین نے سید ولد آدم اپنی مخلوقات میں سب سے عظیم ہستی کو مخاطب کر کے کہا، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا، اے چادر اوڑھ کر لیٹنے والے اٹھیے، قم اللیل، رات کا قیام کیجئے، الا قلیلا، سوائے تھوڑا حصہ، رات کا تھوڑا حصہ، مطلب ہے اکثر حصہ قیام کرو اور تھوڑا قیام نہ کرو۔ آگے اس کی تشریح فرماتے ہوئے کہا، نصفہ او انقص منہ قلیلا، رات کا نصف قیام کرو یا نصف سے تھوڑا سا کم کر لو، او زد علیہ، یا نصف سے تھوڑا سا زیادہ قیام کر لو، ورتل القرآن ترتیلا، اور قرآن کو ترتیل سے ٹھہر ٹھہر کر اچھی آواز کے ساتھ پڑھو۔ یہ اللہ جس کام کا، جس عمل کا ساری کائنات کے سردار سید ولد آدم سرور کونین تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے رہے ہیں، وہ کوئی معمولی چیز نہیں ہو سکتی۔ اور اللہ نے کہا، وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، اور رات کو آپ تہجد پڑھیے، نَافِلَةً لَكَ، یہ آپ کے لیے نفلی عبادت ہے، عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، قریب ہے کہ آپ کا رب آپ کو جنت کے اندر مقام محمود پر پہنچا دے۔ اور آپ دیکھیں پیارے پیغمبر کی سیرت کو اٹھا کر، اللہ کے، اپنے رب کے حکموں پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا زبردست عمل کیا کہ آپ رات لمبی دیر تک کھڑے ہو کر اللہ رب العالمین کے اس حکم پر عمل پیرا ہو کر قیام کرتے رہتے تھے، حتیٰ تتفطر قدماہ، بخاری شریف کے اندر ہے کہ آپ کے قدم سوج جاتے کھڑے کھڑے۔ لوگ پوچھتے آپ سے، ہماری مائیں پوچھتی کہ اللہ نے تو آپ کی پچھلی اگلی ساری کوتاہیاں معاف کی ہوئی ہیں، آپ اتنا لمبا قیام کرتے ہیں، تو آپ کہتے ہیں افلا اکون عبدا شکورا۔ اور اللہ رب العالمین نے اپنے مومن، متقی، پرہیزگار
بندوں کی صفات بیان کرتے ہوئے قرآن میں ان کی عظمت بیان کرتے ہوئے کہا تتجافا جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا ومما رزقناہم ینفقون، ان کے پہلو ان کے آرام دہ نرم گرم بستروں سے الگ رہتے ہیں اور وہ اپنے رب کو پکارتے ہیں اس کے عذابوں سے ڈرتے ہوئے، اس کی رحمتوں بخششوں جنتوں کی طمع کرتے ہوئے، اور جو کچھ ہم نے دیا ہے اس میں سے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ ایک جگہ پہ فرمایا والمستغفرین بالاسحار، وہ سحریوں کے وقت اللہ رب العالمین سے بخششیں مانگتے ہیں۔ اور اللہ اکبر، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بھی راتوں کو لمبی دیر تک کھڑے ہو کر قیام کرتے رہتے تھے، اللہ کے نبی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اور اللہ رب العالمین کے حکموں پر عمل پیرا ہوتے ہوئے۔ جب سے ہمارے گھروں میں یہ قیام اللیل والا عمل ختم ہو گیا ہے، اس وقت سے ہمارے دل سخت ہو گئے ہیں، آنسو خشک ہو گئے ہیں، ایمان ہمارا کمزور ہو گیا ہے، اور ہمارے گھر اللہ کی نافرمانیوں کے سرچشمے بن گئے ہیں۔ ہمارے گھروں میں قیام اللیل کی بجائے راتوں کو کھیل کود ہوتی ہے، راتوں کو لمبے لمبے فلمی اور ڈراموں کی سیریز چلتی ہیں۔ ہمارے گھروں میں جو ہے نا نیٹ پر بیہودہ لا یعنی لغو پروگراموں پر راتیں صرف ہوتی ہیں، راتیں بسر ہوتی ہیں۔ تو یہ نتیجہ نکلا ہے راتوں کے قیام کو چھوڑنے کا، جبکہ امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا تربیت کر رہے ہیں امت کی۔ آپ کہتے ہیں رحم اللہ عمران، یا اللہ اس بندے پر اپنی رحمت کی بارشیں برسا جو رات کو اٹھا قیام کرنے کے لیے، اس نے اپنی بیوی کو اٹھایا، اگر وہ نہیں اٹھی تو اس کے اوپر پانی کے چھینٹے مارے، اور اللہ اس عورت پر، یا اللہ تو اس عورت پر رحمت کی برخا برسا دے جو رات کو اٹھی اور اس نے قیام کیا، اپنے خامد کو اٹھایا، اگر نہیں اٹھا تو اس پر پانی کے چھینٹے مارے تاکہ وہ اس کی نیند اڑ جائے اور اٹھ کر قیام کر لے۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج مطہرات کو، ہماری ماؤں کو، ایمان والوں کی بیویوں کو، ایمان والوں کی ماؤں کو، اپنی بیویوں کو کہتے تھے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں دیکھ رہا ہوں فتنے بڑی خوفناک شکل میں آ رہے ہیں، ربا کاسیت عاریت فی الدنیا، بہت سی لباس پہننے والی عورتیں دنیا میں آخرت میں ننگی ہوں گی۔ پیارے پیغمبر رات کو کہتے تھے کوئی اٹھائے ان حجروں والیوں کو، کوئی اٹھائے تاکہ وہ اٹھ کر اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہو کر اس کا قیام کر لیں۔ تو میرے محترم بھائیوں مسلمانوں، یہ رمضان قیام کا مہینہ ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس رمضان میں اسپیشل قیام کیا کرتے تھے، تو ہمیں بھی اپنے نبی کی سنت پر چلتے ہوئے اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے، اس کے فوائد سمیٹنے کے لیے، ہمیں بھی رمضان کی راتوں کو دوسرے لا یعنی کاموں کے اندر مصروف ہونے کی بجائے اپنے آپ کو قیام میں مصروف کرنا چاہیے۔ اللہ سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا بہترین صدقہ جاریہ حاصل کرنے کے لیے اس ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیں۔